مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں میڈیا کو ہندوتوا پالیسی کے تحت کام کرنے کے لیے شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ مودی حکومت صحافیوں کو ہراساں کرنے کے لیے دھمکی آمیز حربے استعمال کر رہی ہے۔ مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے بھارت میں آزادی صحافت کا تصور ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ صحافیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کے دوران حال ہی میں بھارتی حکام نے آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو گرفتار کیا، جس کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے صحافی محمد زبیر کی غیر قانونی گرفتاری کو بھارت میں آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا ہے۔ کمیٹی نے یورپی یونین سے آزادی صحافت کے خلاف ورزیوں کے لیے بھارت کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ انڈیا پریس فریڈم رپورٹ 2021 کے مطابق گزشتہ برس بھارت بھر میں 6 صحافی قتل، 108 پر حملے اور 13 میڈیا ہاؤسز یا اخبارات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دلی میں رائٹس اینڈ رسک انالیسس گروپ کا کہنا ہے کہ 2021 میں مقبوضہ کشمیر اور بھارتی ریاستیں مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور تریپورہ صحافیوں پر حملوں میں سر فہرست رہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں اگرچہ صحافی برادری کو ہمیشہ ہی بہت زیادہ دباؤ میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرنی پڑی ہیں، تاہم 5 اگست 2019 سے قابض بھارتی حکام کی طرف سے صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لائی گئی ہے۔ پاکستانی وفاقی وزیر احسن اقبال نے نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کیے جانے تک پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کونسل یورپی یونین کے چیئرمین علی رضا سید نے 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری شہداء نے اپنے خون سے جدوجہد آزادی کو تقویت بخشی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری بشمول یورپی یونین سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیری عوام پر ظلم و ستم بند، کشمیر نظر بندوں کی رہائی اور بھارتی فوجیوں کے مقبوضہ کشمیر سے انخلا کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ بھارتی ریاست بہار میں پولیس نے 2 مسلمانوں کو بھارت توڑنے کی سازش میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا ہے، جبکہ ایک اور بھارتی ریاست کرناٹک میں اسکول بچوں کو مسجد اور درگاہ کی زیارت کرانے پر ہندو تنظیمیں شدید برہم ہو گئی ہیں۔ دلی ہائی کورٹ نے ایک سکھ خاتون امیدوار کو کڑا پہننے پر امتحان میں شرکت سے روکے جانے کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔